السلام علیکم ناظرین۔ 14 اگست 1947 یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب ہندوستان کی عوام اپنا گھر بار خاندان چھوڑ کر ایک نئے ملک کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور یہ کوئی عام ہجرت نہیں تھی۔ اس میں تقریباً 7 ملین مسلمانوں نے ہجرت کی اور تقریباً 1 ملین سے زیادہ مسلمان قتل ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو مسافر ٹرین ہندوستان سے مسلمانوں کو لانے کے لیے جاتی تھی وہ لاشوں سے بھری ہوئی واپس آتی تھی۔ تو آخر وہ کیا وجوہات تھی کہ جن وجوہات کی بنا پر اس وقت کے مسلمانوں نے اپنا گھر بار خاندان چھوڑ کر ایک نئے ملک کی طرف ہجرت کی؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلسل مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہی اصل میں 1857 کی جنگ آزادی کے ذمہ دار ہیں، اور اس بات کا فائدہ ہندوؤں نے بھی بڑی بخوبی اٹھایا، اور وہ انگریزوں کے مزید قریب ہوتے گئے اور مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے گئے۔ اور اس وقت کے جو مسلم انٹلیکچوئلز تھے، جن میں سر سید احمد خان، محمد علی جوہر، علامہ اقبال، قائد اعظم اور لیاقت علی خان، جنہوں نے مسلمانوں کو یہ بات باور کروائی کہ ہندو اور مسلم 2 الگ قومیں ہیں اور وہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سر سید احمد خان نے اپنے رسالے اسباب بغاوت ہند کے اندر انگریزوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اصل ذمہ دار مسلمان نہیں ہیں۔ اور 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا تھا جہاں سے وہ اپنے حقوق کی بات کر سکیں، اور یوں 23 مارچ 1940 کو انہوں نے باقاعدہ ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کر دی، اور اس بات کا مظاہرہ انہوں نے 1945 کے الیکشنز میں کیا، جہاں 102 میں سے 57 نشستیں جیت کر اگرچہ کانگریس اس وقت کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی، لیکن تمام مسلم نشستیں مسلم لیگ نے جیت کر یہ بات ثابت کر دی کہ مسلم لیگ ہی اصل میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور وہ علاقے جہاں پہ ہندو اکثریت میں تھے وہاں پہ کانگریس، اور وہ علاقے جہاں پہ مسلم اکثریت میں تھے وہاں پر مسلم لیگ کو کامیابی نصیب ہوئی۔ ان الیکشنز کے بعد برٹش گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا ابہام ہو گیا کہ اب ہندو اور مسلم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے سب سے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے بنا کر بھیجا، اور انہیں یہ تنبیہ کی کہ آپ ہندو مسلم اس تنازع کو ختم کریں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان آنے کے بعد سب سے پہلے کانگریس کے ایک وفد سے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کے ایک وفد سے ملاقات کی، اور پھر ایک خط لکھا برٹش گورنمنٹ کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں قوموں کو آزاد کر دیا جائے اور ان کے لیے ایک الگ الگ ملک قائم کر دیا جائے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک پلان تیار کیا جسے 3 جون پلان کہا جاتا ہے یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان کہا جاتا ہے۔ اس پلان کے تحت مسلم اکثریتی علاقے، وہ علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں انہیں پاکستان، اور وہ علاقے کہ جہاں پہ ہندو اکثریت میں ہیں انہیں ہندوستان میں شامل کر دیا جائے گا، اور وہ علاقے کہ جہاں پہ بادشاہت ہے، جنہیں پرنسلی اسٹیٹ کہا جاتا تھا، انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ یا وہ ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سر کیرل ریڈ کلف کو نامزد کیا، جسے ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ ریڈ کلف ایوارڈ کے مطابق وہ علاقے کے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے انہیں پاکستان میں شامل کر دیا گیا، جن میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور بنگال شامل تھے، اور سرحد کے اندر ریفرینڈم کروایا گیا، اور جبکہ وہ علاقے کہ جہاں پہ ہندو اکثریت میں تھے انہیں ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن ریڈ کلف کے اندر ایک بڑی زیادتی جو مسلمانوں کے ساتھ کی گئی وہ یہ تھی کہ پنجاب کے وہ علاقے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، جیسا کہ فیروز پور، گرداسپور اور اجنالہ، یہ ایسی ریاستیں تھیں کہ جہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن ان ریاستوں کو ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح بنگال کے کچھ ریاستیں جیسے کہ کولکتہ سٹی اور شریف آباد، یہ ایسے علاقے تھے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن انہیں ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ اور ریڈ کلف کے اندر نہ صرف ایک ٹیریٹری باؤنڈری کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی، بلکہ جو اس وقت کے ریزروز تھے جب ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بھی باری آئی تب بھی پاکستان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اور اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد انتظامی معاملات کے لیے، یعنی کہ دفاتر کے کاموں کے لیے پاکستان کے پاس لکھنے کے لیے پیجز تک نہیں تھے۔ ایک کمزور ڈیفنس سسٹم، کم ریزروز اور انتظامی معاملات میں زیادتی کے بعد صرف اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا، 14 اگست 1947 کو پاکستان اپنے معرض وجود میں آیا۔ پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے سامنے تھا وہ مسئلہ کشمیر تھا، کیونکہ 3 جون پلان کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ ریاستیں
جو پرنسلی اسٹیٹ ہے جہاں پہ بادشاہت ہے انہیں یا پاکستان یا ہندوستان میں شامل کرنے کا اختیار ہے۔ اور چونکہ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور وہاں کا راجہ ہری سنگھ ہندو تھا، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے، جبکہ عوام یہ چاہتی تھی کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں۔ اور یوں کشمیر کے اندر بغاوت شروع ہو گئی اور لوکل اپرائزنگز نے اس وقت کے گورنمنٹ کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اور ان اپرائزنگز کی مدد کے لیے شمالی علاقہ جات سے مجاہدین بارڈر کراس کر کے کشمیر میں شامل ہو گئے، اور یوں ان ملیشیاز اور ان اپرائزنگز نے مل کے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جنگ کی اور سری نگر کو کیپچر کر لیا جو کہ اس کا کیپٹل تھا۔ اور اس وقت ہری سنگھ بھاگ کے ہندوستان چلا گیا۔ ہندوستان جا کر اس نے اس وقت کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر کو آزاد کروانے میں اس کی مدد کریں، اور انڈین گورنمنٹ نے ایک شرط کے اوپر کشمیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا کہ اگر وہ کشمیر کو انڈین ٹیریٹری میں دے دیں تب وہ ہری سنگھ کی مدد کریں گے، اور ہری سنگھ اس بات پر راضی ہو گئے۔ یوں 26 اکتوبر 1947 کو اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا گیا، اور 27 اکتوبر 1947 کو انڈین فورسز کشمیر میں داخل ہو گئی۔ کشمیر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ان اپرائزنگز کے خلاف جنگ شروع کر دی اور انہیں کرش کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے سری نگر کو ان سے خالی کروا لیا۔ ہندوستانی فوج کی کشمیر میں داخل ہونے کے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد پاکستانی فوج نے کشمیر کے اوپر اٹیک کر دیا، اور یوں دونوں ملک باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو گئے، اور یہ جنگ تقریباً 1 سال 2 مہینے اور 2 ہفتے تک چلتی رہی، اور آخر کار 31 دسمبر 1948 کو UN کو یہ خیال آ گیا کہ وہ اب اس معاملے میں دخل اندازی کرے، اور یوں دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کا اعلان کیا گیا۔ لیکن یہاں پر بھی پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ وہ علاقے کہ جہاں پہ پاکستانی فوج تھی جسے آج آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ وہاں سے اپنی فوج ہٹا لیں، اور پاکستان نے اپنی فوج وہاں سے ہٹا لی، جبکہ وہ علاقے جہاں پہ انڈین آرمی نافذ تھی وہ مسلسل آج وہیں پر ہے، اور مسلسل کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ہم لوگ آئے دن یہ سنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، نیوز چینلز کے اوپر، کہ کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کرفیو لگایا جا رہا ہے، لیکن UN اور انٹرنیشنل ادارے جو انسانی حقوق کے ذمہ دار ہیں انہیں یہ ظلم نظر نہیں آ رہا، اور کشمیری مسلمان مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں، اور تمام انٹرنیشنل ادارے اس کے اوپر خاموش ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو وہ لوگ جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ مجاہدین جو مسلسل انڈیا کے ساتھ جنگ میں ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو وہ ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 1 سال پاکستان میں شامل ہونے کے لیے جنگ کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون بہایا، آج وہ کیوں ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہندوستان کے ساتھ خوش ہیں اور ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ان کن وجوہات نے ان مسلمانوں کو پاکستان سے متنفر کیا۔